بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے، نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تیاری کرو نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کہاں پڑھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کونے میں چھپ کر پڑھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ قربان، اگر اب بھی چھپ کر نماز پڑھیں تو عمر کے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج نماز کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کفار کا بڑا غلبہ ہے، واہ میرے خدا! عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، مکہ کے چوکوں پہ جا کر، گلیوں میں جا کر اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ مکے والوں آ جاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہوں۔ اگر کسی نے اپنی بیویاں بیوہ کروانی ہو، اگر کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو تو آ جائے، عمر کے راستے کو روک کر دکھائے۔ خدا کی قسم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مکے کے کافروں نے گلیوں میں نکل کر ماتم کیا کہ ہائے، آج آدھا مکہ ہم سے چھینا گیا۔ عمر فاروق واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے میرے حضور، آپ آگے چلے، میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں کسی کافر کی جرت ہوتی ہے جو ہمارا راستہ روکے۔ بسلامت بیت اللہ کے دروازے پہ پہنچے۔ جب بیت اللہ کا دروازہ کھلا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی میں نعرہ تکبیر خود بلند کیا۔ اللہ اکبر کی صدا مکے میں پہلی بار یوں گونجی کہ کفر کے کوٹ بھی گر پڑے۔ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور مسلمانوں نے کھلے عام عبادت کی۔ اسلام کو طاقت ملی، اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت بھی عمر نے انوکھی ہجرت کی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مکہ کے گلیوں میں اعلان کیا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینہ، اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اگر کسی کافر میں جرت ہے تو عمر کا راستہ روکے۔ سبحان اللہ۔